بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کاف کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کتاب پڑھتے رہو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب بھیجی ہوئی ہے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ میں نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو، میرے علاوہ تم کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں پا سکو گے۔ آیت نمبر 28 میں ہے، اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوش ندی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگی دنیا کے خواستگاہ ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ یعنی جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں، تو ان کے اوپر بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے اوپر تو ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور دنیا کی آرائش میں نہ پڑ جانا، یعنی کہ دنیا کے طلبگار نہ ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی، یعنی کہ یہ جیسے کہ حکمران ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپنی خواہش کی پیروی کریں، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو، اور یہ اپنے کام سے حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کا کہا نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ اس کی اگر میں اگزامپل یہ دوں کہ یہ آج کے دور کے یہ جو حکمران ہیں، یہ اپنی حد سے بڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، اور ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم ان کا کہا مانیں۔ یعنی کہ یہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو کوئی نہیں سمجھ آ رہا، ان کی خواہش ہے کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے اور مارنا ہے، اور چاہے اس کے لیے پاکستان تباہ ہو جائے، اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 29 ہے، اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کر دیا، اس پر جس کا دل کرتا ہے وہ ایمان لے، اور جس کا دل کرتا ہے وہ کافر رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہ کو بھون ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں بتایا ہے کہ اتنا سخت قسم کا عذاب ہے، یعنی کہ دوزخ کی قناتیں، جیسے کہ یہ جو ایک ٹینٹ وغیرہ ہوتے ہیں، قناتیں لگائی جاتی ہیں، اور اگر اس کو آگ لگا دی جائے تو وہ کتنی بھڑک اٹھتی ہیں، اور چاروں طرف، یعنی کہ چاروں طرف لپیٹ میں لے لیں گی، ایسا دوزخ ہے۔ اور ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا، جب ان کو پیاس لگے گی وہ پانی مانگے گی، تو جو پگھلے ہوئے تانبا، یعنی کہ تانبے کو اگر پگھلایا جائے تو، اور وہ اگر ہماری ہاتھ کی انگلی چھوٹی سی پور پہ بھی گر جائے نا، تو جلا کے رکھ دیتے ہیں، وہ وہاں سے تھوڑا سا بھی وہ اس کا ایک ڈراپ بھی گر جائے گا نا ہماری فنگر کے اوپر، تو ہماری سکین کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ ان کو وہ گرم تانبا پینا پڑے گا، اور جو ان کے منہ کو جلا دے گا، بھون ڈالے گا۔ ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری ہے۔ تو سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا رکھی ہوئی ہے۔ کیا یہاں پہ تھوڑی سی آگ کو چھو سکتے ہو؟ نہیں نا، تو وہاں پہ کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بیسٹ اگزامپل اگر میں یہ دوں کہ جیسے کہ عمران خان نے کتنے سالوں سال محنت کی اور اللہ کے اوپر یقین رکھا، اور وہ اسی طرح سے وہ کام کرتا رہا انسان، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل ضائع نہیں کیا۔ آج کس طرح قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو اتنی عزت عطا کی ہے،
اور اس کا کوئی وہ جو اتنے سالوں کی محنت تھی، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں وہ جو انسان کھڑا ہوا ہے، بولا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا اس کا کام پسند آیا کہ اس کو اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا، وہ جو بھی کرتا رہے اللہ نے اس کو واپس لوٹا دیا، یعنی کہ اس کو دنیا میں اتنی عزت دے دی اللہ نے۔ آیت نمبر 31 ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ میں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم ساری آیت کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو اصول و ضوابط ٹھہرائے ہیں وہ اٹل ہیں، اعمال اپنی نوعیت کے مطابق نتائج پیدا کر کے ہی رہیں گے، یعنی کہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے اس کا نتائج بھی ویسے ہی آپ کو حاصل ہوں گے۔ جیسے کہ یہ آج اگر ہم عمران خان کو اور ان پارٹیز کو، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں تو انہوں نے جو پچھلے سالوں میں کیا، ان کے نتائج ان کو نظر آ چکے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جن میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے قوانین کی پیروی ہی انسان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر مصروف جدوجہد رہتے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان کی اگر بات کی جائے تو وہ جدوجہد کر رہا ہے، اور عام انسانوں کو یہ حکم ہے کہ اس کا ساتھ دو، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے اس ملک کو، اس اسلام کو بڑھا رہا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کا فرض ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اگر زمان پارک میں پولیس آئی اور لے جانے کے لیے آئی، حفاظت تو اللہ نے ہی کرنی تھی اس کی، لیکن وہ انسانوں کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور میرے بندے کی حفاظت کرو، کیونکہ وہ میرے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ اسلام کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسلامی قوانین کو اس ملک میں رائج کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عام انسانوں کا فرض ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا ساتھ دیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، اور حیات دنیا کی کسی چمک دمک کی خاطر ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیرے۔ اگر یہ وقت آیا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ میں نہیں جا سکتا، میرے یہ، یعنی کہ ایک چمک دمک، دنیا کی چمک دمک میں کھو نہ جانا، اس ٹائم وہاں پہ تمہیں ہونا ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حرص، کوئی خوف انسان کی جاؤ حق سے ہٹا نہ سکے، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا بے خوفی پیدا کر دے گا دشمن کے لیے، اتنا اس کے اندر اللہ طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کھڑا اٹھتا ہے، اور وہ اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے وہ ساتھ اگر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں ان لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کے دل یاد الہی سے غافل ہیں، یعنی الہی ضابطوں اور اصولوں کے ان کے نزدیک کچھ اہمیت نہیں ہے، یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے نواز شریف، یہ سارے جو کٹھے ہو گئے ہیں، ان کے نزدیک اسلامی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے قرآن میں کہ ان کی پیروی مت کرو کیونکہ ان کے دل یاد الہی سے غافل ہو چکے ہیں، وہ بس اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس باغیانہ روش میں اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، جیسے کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی ہے، یہ بس ان کو ایک ہی اپنی خواہش پوری کرنی ہے کہ جو عمران خان کو پکڑنا ہے اور ہم نے حکومت کرنی ہے، اور ان کو کسی چیز کو ان کی سمجھ سے باہر ہو گئی، مجھے تو یہ پاگل لگ رہے ہیں۔ مزید آگے ہے، آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے جو حصہ وہی کیا جاتا ہے لوگوں کو پڑھ کے سنائیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کی طرف جو میں نے ایک اپنا وہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیے، یہ کہ کوئی نہیں جو اس کے کلمات کو بدل سکے، اور یہ کہ تم اس کے سوا
کوئی جہ پناہ نہ پاؤگے، اور یہ کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھو جو اپنے رب کو اس کی خوشنودگی چاہتے ہیں، صبح شام پکارتے ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، اور یہ کہ اس نادان کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غفلت میں رکھ دیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، یعنی کہ ان کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے۔ اس آیت کے مطابق ان جو میں نے سورۃ کاف کی یہ آیت پڑھی ہیں، ان کے مطابق تو جو لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے نا وہ اپنا ایمان خراب کریں گے۔ کس لحاظ سے؟ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ انسان کھڑا ہوا ہے جو اسلام کو پاکستان میں صحیح طریقے اسلامی قوانین کو رائج کرنا چاہ رہا ہے، جو حق و انصاف کی بات کر رہا ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بے حرمتی پہ اس نے آواز اٹھائی پورے عالم میں، جو انسان ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم، اسلامیات کی تعلیم ہمارے اسکولوں میں رائج کرنے کا کہہ رہا ہے، جو پراپر اسلام کو پاکستان میں لانا چاہ رہا ہے، ایک اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کو ان چیزوں سے کوئی ان کا سروکار ہی نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں اور کسی قسم کی بلکہ الٹا وہ اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ان کو ووٹ دے گا وہ ان آیات کے مطابق وہ اپنا ایمان خراب ہوگا، عمران خان کو چھوڑ کے جو ووٹ دے گا۔ آگے مزید تفسیر ہے کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس پیغام حق کو دل و جان سے قبول کریں گے اور اپنی زندگی اس کے حیات آفرین ضابطوں کے مطابق گزاریں گے، ان کے لیے بہترین اجر ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے پیغام حق کو قبول کر لے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دستور ہے اللہ کا کہ وہ ان کا اجر ہرگز ضائع نہیں کرے گا جو عمدہ اعمال سر انجام دیں گے۔ اس کی بہترین اگزامپل اگر میں اوورال مطلب بہت اگزامپلز ہوں گی لیکن عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس کی اگزامپل یہ کہ اگر اس نے ہمارے اپنے اللہ کے محبوب کا نام پورے عالم میں لیا ہے تو کیا ہی اس کا یہ اجر اللہ ضائع کرے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ اس کو اتنی عزت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہا ہے، انعام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ایسے باغات عطا ہوں گے، یعنی ایسے باغات جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے، ان کے بیچوں بیچ رحمت خداوندی کی نہریں بہتی ہوں گی، انہیں گویا شاہانہ شان و شوکت عطا ہوگی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ ایسا ہرا بھرا لباس زیم تن کریں گے جو باریک ریشم اور موٹے ریشم کا بنا ہوگا، وہ آراستہ پلنگوں پر تکیوں سے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کی نعمت ہوں گی ان کے پاس اور جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کیا کہنے اچھے اعمال کے، اس صلح کے، اور کیا کہنے اس جائے قرار کے، سبز لباس سدا بہار نعمتوں کا علامتی اظہار ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قوانین رائج ہوں، ہر طرح کی ہمارا اسلام پوری دنیا میں ہماری عزت ہو، تو خود ہی آپ دیکھ لو کہ اس قرآن پاک کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہمارا کیا فرض ہے۔ اب چونکہ الیکشن قریب ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ چونکہ میں حق سچ کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں تو اس کا ثواب میرے والدین کو ملے، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو دونوں جہاں میں عزت اور اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔